الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ ہندوستان کے اسلامی مدرسوں نے جس طرح جہالت اور ناخواندگی کو مٹایا اور علم کی شمع کو گھر گھر روشن کیا اور ملت اسلامیہ کی دینی و ملی قیادت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا، ملک و ملت کے مفاد میں ان مدرسوں کی بڑی خدمات اور قربانیاں ہیں۔ بالخصوص برطانوی سامراج کے ظلم اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے اور ملک کو آزاد کرانے میں مدارس اسلامیہ اور ان کے قائدین کی قربانیاں آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہیں۔ وہ مدارس اسلامیہ کے جانباز علماء ہی تو تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کا سور اس وقت پھونکا جب عام طور پر دوسرے لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست کے تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کے مبارک موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو ان علماء کرام اور مجاہدین آزادی کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی تکلیفیں برداشت کیں اور ملک کا چپا چپا گوشہ گوشہ ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ مدارس اسلامیہ کی علماء اور فضلاء نے ہمیشہ ملکی مفادات کی حفاظت کی ہے اور اپنے خون پسینہ سے ہندوستان کے اس چمن کو سینچا ہے۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کیں اور قائدانہ رول ادا کیا۔ 16ویں صدی عیسوی کے ختم ہوتے ہوتے انگریز سوداگر ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ 1601 میں ملکہ الزبیتھ کی اجازت سے 100 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کی خطیر رقم لگا کر ایک تجارتی ادارہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے قائم کیا۔ مغربی بنگال کو کمپنی نے اپنا مرکز بنایا اور 150 سال تک اپنی تمام تر توجہ صرف تجارت پر مرکوز رکھی۔ لیکن جب حضرت اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ اور معظم شاہ کے بعد مغلیہ حکومت کی بنیادیں کمزور پڑ گئیں اور ملک میں انارکی کا دورہ ہوا تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا مکھوٹا اتار پھینکا اور حکومت کے نظام میں مداخلت شروع کر دی اور دھیرے دھیرے ملک کے کئی حصوں پر قابض ہو گئے۔ پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جب دہلی پر بھی کمپنی کی حکومت قائم ہو گئی اور مغل بادشاہ کا صرف نام رہ گیا۔ ملک میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پھیلتے ہوئے جال اور بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو سب سے پہلے اگر کسی نے محسوس کیا تو وہ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ دہلوی کی عبقری شخصیت تھی۔ آپ نے پوری دور اندیشی کے ساتھ اصلاح کے اصول بیان کیے، طریقہ کار کی نشاندہی فرمائی۔ پھر آپ کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور اعلان جہاد فرمایا۔ یہ فتویٰ جنگل کی آگ کی طرح ملک کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ 1818 میں عوام کی ذہن سازی کے لیے مولانا سید احمد شہید، مولانا اسماعیل دہلوی اور مولانا عبدالحی برہانوی کی مشاورت میں ایک جماعت بنائی گئی جس نے ملک کے اطراف میں پہنچ کر دینی اور سیاسی بیداری پیدا کی اور انگریزوں سے جہاد کیا۔ 1831 میں حضرت سید احمد شہید بالا کوٹ میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، مگر ان کے متوسلین نے ہمت نہیں ہاری بلکہ ملک کے مختلف حصوں میں انگریز کے خلاف گوریلا جنگ جاری رکھی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام نے باقاعدہ جنگ میں حصہ لیا اور اس جنگ کے لیے علماء کرام نے عوام کو جہاد کی ترغیب دلانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں وعظ و تقریر کا بازار گرم کر دیا اور جہاد پر ابھارنے کا فریضہ انجام دیا۔
نیز ایک متفقہ فتویٰ جاری کر کے انگریزوں سے جہاد کو فرض عین قرار دیا۔ اس فتویٰ نے جلتے پر تیل کا کام کیا اور پورے ملک میں آزادی کی آگ بھڑک اٹھی۔ اکابر علماء دیوبند نے شاملی کے میدان میں جہاد میں خود شرکت کی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید نے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی۔ پھر تیاری شروع کر دی گئی۔ حضرت حاجی صاحب کو امام مقرر کیا گیا۔ مولانا منیر نانوتوی کو فوج کے دائیں بازو کا اور حافظ ضامن تھانوی کو بائیں بازو کا افسر مقرر کیا گیا۔ چنانچہ لوگوں نے علماء کی قیادت میں اس جنگ میں حصہ لیا اور بہت سے علماء اور عوام شہید ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کرام نے جہاد آزادی کے چمن کو اپنے جگر کے خون سے سینچا اور پروان چڑھایا ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک اور قوم کے ہیرو ان مجاہدین کرام کو خراج عقیدت پیش کریں اور ان کی تاریخ اور کارناموں سے واقفیت حاصل کریں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں۔